الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ آیت نمبر 18 تک ہم نے اس کی تفسیر سماعت کی۔ اب یہاں سے ہم آیت نمبر 19 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی۔ تو پہلی ایک مثال یہ بیان کی کہ وہ لوگ ان کی مثال منافقین کی ایسی ہے جیسے کہ کسی نے اندھیرے میں آگ جلائی، تو آگ جلانے سے اس کے اطراف کا ماحول روشن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کر لیا، اس کا نور کو چھین لیا، یعنی اس کی روشنی کو چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ تو منافق بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہدایت کی روشنی، پہلے وہ اندھیرے میں تھے، کفر کے اندھیرے میں تھے، ظلمات میں تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت بھیجا جس سے اطراف کا ماحول حق اور باطل روشن ہو گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اور اس پر منافقت اختیار کر لی، تو اللہ نے پھر ان کے نور کو سلب کر لیا، اور پھر ایسے ہوگا کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ خوف میں، مزید خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ ٹھیک ہے، او یہ حرف عطف ہے، یہ حرف ہے، اسم اور فعل نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں یا کے ذریعے کرتے ہیں اور عربی میں انگلش میں اور کے ذریعے کہتے ہیں۔ جیسے دو چیزوں کے درمیان اگر آپ کو چوائس دینی ہو، آپشن دینا ہو یا کے ذریعے، تو آپ او استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو کہنا ہے کہ باردن او حارن، ٹھنڈا یا گرم، او درمیان میں آپ نے استعمال کیا، ٹھیک ہے، کولڈ اور ہاٹ، تو اور کے لیے یہ اردو والا اور نہیں، انگلش والا اور، او آر، ٹھیک ہے۔ اب پہلی مثال اللہ نے چونکہ بیان کر دی تھی، تو اب دوسرا سینٹینس شروع ہو رہا ہے او سے، یعنی کہ یہ دوسری مثال ہے، الٹرنیٹ ہے اس کا، وہ مثال یا پھر یہ مثال کے ذریعے بھی منافقین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ او مثلہم، یعنی ان کی مثال، دوسری مثال ان کی کچھ یوں ہے کہ کصیبن، ٹھیک ہے، صیبن سے کیا مراد ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ینزل، نازل ہونا، ای کا اصحاب مطر و اصلہ صیوب من صاب یصوب ای ینزل، ٹھیک ہے۔ صیب کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، برسنا، تو اللہ تعالیٰ یہاں بارش کی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصحاب مطر، مطرن کہتے ہیں بارش کو، بارش والے لوگ، کا اصحاب مطرن یعنی بارش والے لوگوں کی طرح۔ کاف جو ہے یہ کسی کو کسی کے ذریعے تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کاف یہ حرف تشبیہ استعمال ہوتا ہے بطور حرف تشبیہ، یعنی کی طرح، لائک، انگلش میں ہم کہتے ہیں لائک، ویسے کی طرح، تو کا اصحاب مطرن، بارش والوں کی طرح۔ اب وہ بارش والے کون تھے آگے میں اس کا تذکرہ کروں گا، پہلے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ او کصیبن، تو یہ صاب یصوب یہ فعل ہے، یہ فعل کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، برسنا، یعنی اس بارش کی طرح جو نازل ہوتی ہے، من السماء، آسمان سے، من فرام، السماء آسمان کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں آسمان سے بارش کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے مراد یہاں بادل ہے، آسمان نہیں، کیونکہ بادل سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تفسیر میں لکھا ہے ای السحاب، سحاب ان کا مطلب ہوتا ہے بارش، ٹھیک ہے۔ تو من السماء ای من السحاب، بارش، سین سے ہے یہ، صاد سے نہیں ہے۔ السحاب کا مطلب ہوتا ہے بارش۔ تو او کصیب من السماء، یا اس بارش کی طرح، یعنی بارش والوں کی طرح جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ، اس میں، ای السحاب یعنی کس میں، ان بادلوں میں،
फीही ज़ुलुमातुन, ज़ुलुमातुन का मतलब अंधेरियां, ज़ुल्मतुन ये वाहिद है, ज़ुलुमातुन ये उसकी जमा है, ये मुअन्नस लफ्ज है। तो मुतकासिफतुन उसका उसकी उसके जरिए तफसीर की गई, यानी डार्कनेस, डार्कनेस को कहेंगे अंधेरियां। तो यहाँ जमा क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि अंधेरी मुख्तलिफ किस्में बताई अल्लाह ताला ने, आगे वो आएंगी। ठीक है, फीही ज़ुलुमातुन व राअदुन, राअद का क्या मतलब? गरज को गरज को कहते हैं, बिजली की चमकने की जो आवाज होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो उसे गरज कहते हैं। ठीक है, तो वो राज से मुराद वही गरज है। तो यहाँ तफसीर दो तरह से की है। एक तो कहा राज का मतलब वह हुआ सौतुल्लज़ी यस्मउ मिनस सिहाब, यानी कि और ये वो आवाज है जिसे बादल में से सुना जाता है। यस्मउ मिनस सहाब, बादल में से सुनी जाने वाली आवाज, आवाज को सौतुन कहते हैं। असौतु यानी के वॉइस, आवाज। वहुआ सौतुल्लज़ी यस्मउ मिनस सहाब, और बादल से सुनाई देने वाली आवाज को रात कहते हैं। तो दूसरी उसकी तफसीर क्या है? हुवल मलक, ये अल मलक है, मलिक नहीं, मलक कहते हैं फरिश्ते को, मलाइका उसकी जमा आती है। ठीक है, हुवल मलकु अल मुअक्कलु बिही फी वकीला सौतहु। यहाँ दो तफसीरें की, कहा कि राज से मुराद वो फरिश्ता है जो बादलों को खींचने पर मुकर्रर किया गया है, यानी बादलों को ले जाने की जिसकी ड्यूटी होती है, उस फरिश्ते का नाम राद है। ठीक है, और दूसरा कौल क्या है? वकीला सौतुहु, और दूसरा कौल ये भी है कि राद उसकी आवाज को कहते हैं। सौतुन आवाज, अभी मैंने बताया वकीला सौतुहु, और कहा गया है कि वो उसकी आवाज है। तो दोनों कौल हैं, या तो वो फरिश्ते का नाम है राद, या तो फिर उसकी आवाज का नाम है राद। ठीक है, और डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है? कि वो आवाज जो बादलों से सुनाई देती है, यानी गड़गड़ाहट की, गरजने की आवाज। व बरकुन, बर्क कहते हैं बिजली को। ठीक है, बिजली, तो थंडर। व बरकुन लमआनु सौत, सौतहु अल्लज़ी यस्जर्रहु बि, के बरकुन से क्या मुराद है? वो चमक, लमआन वो चमक, सौतहु उसके कोड़े की चमक। अब किसके कोड़े की चमक? यानी जिस फरिश्ते का भी जिक्र किया गया, जो फरिश्ता बादलों को खींचता है, हाँकता है, तो उसके कोड़े की जो चमक है वो बिजली है, फरमाया। ठीक है, अल्लज़ी यज, क्या, कि वो फरिश्ता जो उन्हें हाँकता है। यजअलून अय अस्हाबिस्सैब, अब वो लोग क्या करते हैं? यजअलूना असाबिअहुम, अपनी उंगलियों को कानों में ठूंसते हैं, फरमाया। यजअलूना, जाला यजअलू का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ यजअलू का मतलब करना के माना में इस्तेमाल होगा। यजअलूना असाबिअहुम, यानी कि अपने उंगलियों को, उस असाबिअ कहते हैं उंगलियां, असाबिअहुम उनकी उंगलियां। ठीक है, तो यजअलूना असाबिअहुम फी आजानिहिम, उज़ुनुन कहते हैं कान को, आजान उसकी जमा है, उज़ुनुन की जमा आजानुन। तो आजानिहिम का मतलब उनके कानों में, फी आजानिहिम, तो वो अपनी उंगलियां कानों में ठोंसते हैं, अपनी उंगलियां कानों में डालते हैं। तो अब नेचुरली कोई भी पूरी उंगली तो नहीं डालता कान में, कान में सिर्फ उंगली के इब्तदाई हिस्सा, यानी जो वो टिप ऑफ दी फिंगर होती है, वही डालता है। ठीक है, तो यहाँ असवाबी अहम से मुराद पूरी उंगली नहीं, उसके अनामिल हैं, अई अनामिलहा, यानी उसके पोरे, उंगलियों के जो पोरे हैं वो कानों में डालते हैं। ठीक है, फी आजानिहिम उनके कानों में, मिनस सवाइक़ि कड़क के सबब, ये जो जो बिजली चमक रही है, उसकी जो गरज की आवाज आ रही है, तो उस कड़क की वजह से वो अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं। तो
آگے فرماتے ہیں شدتو صوت الرعد لئلا یسمعوها، ٹھیک ہے؟ تو بجلی کی کڑک کی آواز کی شدت کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں تاکہ انہیں اس کی آواز نہ سنائی دیے، ٹھیک ہے؟ حذر الموت، حذرہ کا مطلب خوف، حذرہ یعنی خوف، حذر الموت موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے، خوف الموت، حذر الموت کا مطلب خوف الموت، موت کے ڈر سے، من سماعها كذلك هؤلاء اذا نزل القرآن فيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبہ بالبرق، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اس کی تفسیر کر رہے ہیں، پہلے تو اس کو ہم نے ٹکڑوں میں پڑھا، اب اس کا ترجمہ سلیس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ان منافقین کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے یعنی بادلوں سے برستی ہے، جس کے اندر جو ہے اندھیریاں ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونستے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی منافقین کے لیے۔ تو منافقین پر یہ مثال کیسے فٹ ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ اصحاب مطر کون ہے؟ دو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، پھر رات کے وقت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے نکلے اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں پختہ نہیں ہوا تھا، تو منافقت کیا کہتے ہیں، ان کے دل میں ابھی بھی جو ہے ایمان ان کا پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو جب وہ باہر نکلے تو تیز بارش ہوئی، اندھیری رات تھی اور پھر تیز بارش، تو اس میں کڑک اور گرج اس طرح سے تھی، تو وہ جب بھی بجلی چمکتی، کڑک سنتے تو گھبرا جاتے، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور پھر کہتے کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں نجات بخش دی، یعنی ہماری جان بخش دی اور ہم بچ گئے، تو ہم جو ہے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹیں گے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یوں ہی ہوا، وہ دونوں جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوٹے اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور کفر کی طرف نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ منافقین کو ان دو اشخاص کی مثال پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم کم از کم ان دو لوگوں سے تو سبق سیکھو کہ جب انہوں نے دیکھا بجلیاں، کڑک دیکھی، چمک دیکھی، تو انہیں خوف ہوا، موت کا ڈر ہوا اور اللہ کے پاس لوٹنے کا خوف ہوا، تو انہوں نے جو ہے اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم جو منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہو، زبان سے تو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے اور مسلمانوں جیسے رہتے ہو، لیکن اندر آپ تمہارے کفر ہے اور حق دل سے قبول نہیں کرتے۔ ظلمات سے کیسے مراد؟ ایک تو اندھیری رات ہے، یہ ایک اندھیرا ہو گیا، دوسرا تیز بارش اس میں ہو رہی ہے، یہ بھی دوسرا اندھیرا ہو گیا، پھر گھنے کالے بادلوں کا آنا، یہ تیسرا اندھیرا ہو گیا۔ تو اس طرح اندھیرے پر اندھیرا تہ در تہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ظلمات کہا یہاں پر، ظلماتن جمع کا صیغہ لائے، ٹھیک ہے؟ اور کڑک اور چمک کے ساتھ تو اس سے خوف اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ صرف دیکھنے میں، نظر سے تو دیکھ رہے ہیں اور آواز کان سے سن بھی رہے ہیں، تو خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آگے اس کی تفسیر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اذا نزل القرآن، کہ جب قرآن نازل ہوتا اور اس کے اندر جو ذکر ہے کفر کا، وہ مشابہ ہے ظلمات کی طرح، المشبہ بالظلمات، جو کفر کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے وہ کفر جو ہے اندھیروں کی طرح ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وعید کا ذکر کیا ہے، والوعید علیہ، یعنی کفر پر جو اللہ تعالیٰ نے ڈر سنایا ہوا ہے، تو اس وعید کو کیا کہیں گے؟ المشبہ بالرعد، وہ ایسے ہے جیسے کہ گرج، بادلوں کی گرج، ٹھیک ہے؟ وعید اور وعدے میں کیا فرق ہے؟ کسی پسندیدہ چیز کے عطا کرنے کا وعدہ کرنا، یہ وعدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی ناپسندیدہ چیز کے دینے کا جو وعدہ کیا جاتا ہے اسے وعید کہتے ہیں۔ تو چونکہ کفر کے اوپر سزا ہوگی جہنم کی، تو جہنم سے ڈرایا گیا، تو جہنم کی جو خبر دی گئی اسے کہتے ہیں وعید، والوعید علیہ، اور
کفر کے اوپر جو وعید آئی ہے المشبہ بالرعد، وہ گرج کی طرح ہے. والحجج، حجج جمع حجت کی، حجت جو ہے وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی. والحجج البینۃ، وہ واضح دلیلیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی. المشبہ بالبرقی، وہ کس طرح ہے؟ بجلی کی طرح ہے. تو تین چیزوں کا ذکر ہوا تھا، ظلمات کا، رعد کا اور برق کا. اندھیروں سے ڈرتے ہیں، گرج سے ڈرتے ہیں، اور کس سے؟ جو ہے بجلی سے. یہ تین چیزوں کا ذکر ہوا جو بادلوں میں انسان کو نظر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تشبیہ دی ہے کہ کفر تمہارے ظلمات کی طرح ہے، اور اللہ کیا کہتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی ہوئی ہے وہ گرج کی طرح ہے. کیونکہ جس طرح سے گرج کی آواز سے انسان ڈرتا ہے، تو وعید سے بھی انسان نے ڈرنا چاہیے. اور جو دلائل ہیں واضح کلیئر کٹ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، وہ بجلی کی طرح ہیں. کیونکہ بجلی چمکتی ہے تو روشن کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، اندھیروں میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں ٹیمپرلی. تو جس طرح سے بجلی کی چمک سے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور تم اطراف کی چیزیں دیکھ لیتے ہو، اسی طرح یہ دلائل ہیں. یہ دلائل بتاتے ہیں کہ حق تمہارے پاس آ گیا ہے، اور باطل کیا چیز ہے وہ بھی تم کو نظر آ گیا. تو یہ تین چیزوں سے اللہ نے تشبیہ دی کہ یسدون اذانہم، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں کو روک دیتے ہیں اس کی آواز سے سننے سے. لئلا یسمعوہ فیمیلوا الی الایمان وترک دینہم وترکوا دینہم وہوا عندہم الموت، عندہم موت. اب اس کا مطلب کیا؟ کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں منافق، تاکہ قرآن کو نہ سنیں، کیونکہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے کہیں اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہ پڑ جائے. تو یہ انہیں ڈر ہوگا، اور اس کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں. جس طرح سے اصحاب مطر یعنی ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، بجلی جو چمکتی تھی موت کے ڈر سے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. تو اسی طرح منافق بھی کیا کرتے ہیں؟ قرآن جب نازل ہوتا ہے، اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں یہ قرآن ان کے دلوں پر اثر نہ کرے، اور کہیں ان کا میلان جو ہے ایمان کی طرف نہ بڑھے. ٹھیک ہے، اور انہیں اپنا پرانا مذہب نہ چھوڑنا پڑے. اور موت کے وقت یہی ہوگا ان کے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے. واللہ، اور اللہ محیط احاطہ کیے، محیط احاطہ کرنے کو کہتے ہیں. بالکافرین، کافرین جمع ہے کافر کی، یہ حالت جری میں ہے. اگر نصبی میں ہوتا تو کافرون ہوتا، واو نون کے ذریعے اس کی جمع لائی جاتی. لیکن چونکہ با حرف جر آ گیا، اور حرف جر اپنے بعد والے اسم پر جو ہے جر داخل کر لیتا ہے، زیر داخل کر لیتا ہے، تو حالت جری میں لے آتا ہے اس کو. تو حالت جری میں کافرون یہ جو جمع ہے، اس کی جمع یا نون کے ذریعے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکافرین ہو گیا یہ. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے. کیسے گھیرے ہوئے؟ فزیکلی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اپنے علم اور اپنی قدرت، اپنے علم اور اپنی قدرت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں گھیرا ہے، علما و قدرتن. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنے قدرت کے ذریعے کافروں کو گھیر رکھا ہے. یعنی کافر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کی پکڑ کرے جب چاہے. تو نہ اس کی علم سے باہر ہے، نہ قدرت سے باہر ہے. ٹھیک ہے. یکادو، یقربو، تو یکادو، کادا یقودو کا مان یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. تو یکادو کا یہاں ترجمہ کیا یقربو یعنی قریب ہے، قریب ہے کہ البرق بجلی، یختف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، ان کی نظر کو. کہ قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے ان کی آنکھوں کی روشنی کو اچک لے. خطف یختف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلدی سے اچک لینا. یا خذوہا بسرعتن، اٹھا لینا سرعت کے ذریعے، تیزی کے ذریعے. سرعت کہتے ہیں تیزی کو، جلدی کو. تو امیڈیٹلی کسی چیز کو اٹھا لینے کو اچکنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یختفو،
البرق یخطف ابصارہم، اور بجلی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. ابصار بصر ان کی جمع ہے، ابصارہم ان کی آنکھیں. کلما جب کبھی اضاء لہم روشن ہو جاتی ہیں ان کے لیے، مشوا فیہ یعنی جب کبھی بجلی چمکتی ہے تو چیزیں روشن ہو جاتی ہیں تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. مشو کا مطلب وہ چلتے ہیں، فیہ ای فی ضوئہ یعنی اس کی روشنی میں اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اطراف میں ساری اندھیریاں ہیں، کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں بیٹری بھی نہیں ہے. اب بجلی چمکتی ہے تو وہی ایک سورس ہوتا ہے روشنی کا اس وقت. تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تو اطراف کی چیزیں انہیں نظر آتی ہے، بجلی چمکتے ہی تھوڑی دور آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. قاموا ای وقفوا، تمثیل الازعاج. اب یہ مثال میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، غور کیجئے. پہلے تو وہ شخص اندھیروں میں کھڑا ہے، جیسی بجلی چمکتی ہے تو کچھ روشنی ہو جاتی ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسی پھر اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. تو کبھی چلنا ہے کبھی رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ کبھی ایمان کے قریب آتے ہیں، کبھی جو ہے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں. وہ کیسے قریب ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ان کی مثال بیان کی، ما فی القرآن من الحجج قلوبهم وتصدیقهم لما سمعوا فیہ مما یحبون. ٹھیک ہے. تو قرآن میں اگر وہ باتیں نازل ہوتی ہیں جو ان کے جو ہیں جسے وہ پسند کرتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی باتیں نازل ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وَوَقَفُوا عَمَّا يُكْرِهُونَ اور ان چیزوں پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی قرآن میں جو بات انہیں پسند آتی ہے، یعنی کہ جب مال غنیمت آتا ہے، ان پر آسانیاں کر جاتی ہے، مال و دولت کی، اولاد کی فراوانی ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، حق ہے، اسلام سچ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، انہیں کفار کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی اولاد میں، مال میں نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین پر ہم نے، یہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، اسی کی وجہ سے یہ ساری نحوست ہے، اور ہمارے اوپر جو ہے اتنی مصیبتیں، پریشانیاں، غم آنے لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو گویا کہ جب قرآن میں وہ حکم نازل ہوتا ہے جو آسان ہوتا ہے اور جو ان کی مرضی کے موافق ہوتا ہے، تو پھر جو ہے گویا کہ اس حکم پر چلنے لگ جاتے ہیں. تو یوں ہے جیسے کہ بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں وہ چلنے لگ گئے. اور جیسے ہی کوئی قرآن میں کوئی سخت حکم نازل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے میں جو ہے تردد اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے طرف ان کا میلان نہیں ہوتا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. انہیں بلایا جاتا ہے، جو ہے اگر ان کو دعوت دی جاتی ہے کسی موقع پر جہاد وغیرہ کے لیے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں، بہانے بنانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ منافقین کا رویہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے گرج کے ذریعے اور کڑک کے ذریعے جو مثالیں ہیں بجلی کی، تو اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. آگے ولو شاء اور اگر اللہ چاہے، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لذهب بسمعهم تو ان کی سماعت کو لے جاتا، بمعنی اسماعهم یعنی وہ سن نہیں پاتے، ان کی سماعت، وہ بہرے ہو جاتے. جب گرج چمکتی ہے تو اللہ چاہتا تو کیا کر لیتا، ان کی آوازوں کو یعنی سننے کی طاقت کو ہی چھین لے، انہیں بہرا بنا دے. وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو بھی کیا کر لے جائے. الظاہرۃ کما ذهب بالباطنہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کی جو ظاہری روشنی ہے آنکھوں سے دیکھنے کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین سکتا ہے، جس طرح باطن کی روشنی ان کی آلریڈی چھینی جا چکی ہے، یعنی انہیں حق نظر نہیں آتا. سمن بکمن عمیون میں فرمایا تھا کہ وہ اندھے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اندھے کیسے اندھے ہیں؟ حق انہیں نظر نہیں آتا، تو ان کا جو باطن کا جو نور تھا جس سے وہ حق کو دیکھ سکتے تھے، تو وہ تو پہلے ہی چھن جا چکا ہے، منافق بن چکے ہیں. تو اب اللہ چاہے تو ان کی جو ظاہری روشنی ہے جس کی وجہ سے وہ فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر شے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے.
تو اللہ کل شیء قدیر کا مطلب ہر وہ چیز جو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو بھی اچک لے، اللہ چاہے تو ان کے کانوں کی بھی کانوں کی سماعت کو چھین لے، آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ تو ٹھیک جس طرح سے بجلی چمکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعید انہیں ڈرایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے آخرت کے لیے۔ تو اللہ اپنے قدرت کا اظہار کرتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے کی طاقتیں، ان کی دیکھنے کی طاقتیں تو چھین لے سکتا تھا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے یہ سب کو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کو چاہیے کہ وہ اس سے ڈریں اور کیا کریں، حق بات کو قبول کریں، اس کی طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری آیت 20 نمبر آیت ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ یہاں 2 رکوع الحمدللہ ہمارے ختم ہو گئے سورۃ البقرہ کے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اسے معاف فرمائے، اور اسے بھرپور ثواب کو بڑھا کر ہمارے لیے آخرت کی نجات کا سبب بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔